بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی واضح اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر کے دکھائے ہیں، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑی مار ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ بے شک آپ کو حکمت والے اور علم والے اللہ کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ متقی اور برے لوگ، حروف مقطعہ یعنی طاسین، میم، الف لام میم، حامیم وغیرہ جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان پر پوری طرح بحث سورہ بقرہ کے شروع میں ہم کر چکے ہیں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم جو کھلی ہوئی واضح روشن اور ظاہر کتاب ہے، یہ اس کی آیتیں ہیں جو مؤمنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہیں، کیونکہ وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اسے سچا جانتے ہیں، اس میں جو حکم احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نمازیں صحیح طور سے پڑھتے ہیں، فرضوں میں کمی نہیں کرتے، اسی طرح فرض زکوٰۃ کو بھی نہیں روکتے اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی اور جزا سزا کو بھی مانتے ہیں، جنت دوزخ کو حق جانتے ہیں۔ چنانچہ اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایمانداروں کے لیے تو یہ قرآن ہدایت اور شفاعت ہے، اور بے ایمانوں کے کان تو بہرے ہیں، ان میں روئی دیے ہوئے ہیں۔ اس سے خوشخبری پرہیزگاروں کو ہے اور بدکرداروں کو اس میں ڈراوا ہے۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ جو اسے جھٹلائیں اور قیامت کے آنے کو نہ مانیں، ہم بھی انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کی برائیاں انہیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اسی میں وہ بڑھتے اور پھولتے پھرتے ہیں اور اپنی سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے رہتے ہیں، ان کی نگاہیں اور دل الٹ جاتے ہیں۔ انہیں دنیا اور آخرت میں بدترین سزائیں ہوں گی، اور قیامت کے دن تمام اہل محشر میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی رہیں گے۔ بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہم سے ہی قرآن لے رہے ہیں، ہم حکیم ہیں، امر و نہی کی حکمت کو بخوبی جانتے ہیں، علیم ہیں، چھوٹے بڑے تمام کاموں سے بخوبی خبردار ہیں۔ پس قرآن کی تمام خبریں بالکل صدق و صداقت والی ہیں، اور اس کے حکم احکام سب کے سب سراسر عدل و انصاف والے ہیں، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ آپ کے رب کے کلمات اے نبی سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور یاد ہوگا جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سیک تھاپ لو۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس نور میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے۔ تمام پاکی اس معبود برحق اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ موسیٰ سنیے، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، غالب بحکمت، آپ اپنی لکڑی ڈال دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتی جلتی دیکھی تو اس طرح کہ تو گویا وہ بہت بڑا سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، خوف نہ کیجئے، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کرے پھر اس کے عوض نیکی کرے اس برائی کے پیچھے، تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ آپ یہ نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے، یقیناً وہ فرعون بدکاروں کا گروہ ہے۔ جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ انہوں نے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ستمگیری اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بزرگ بنایا اور ان سے کلام کیا اور انہیں زبردست معجزے عطا فرمائے، اور فرعون اور فرعونیوں کے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا، لیکن ان کفار نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اپنے کفر و تکبر سے نہ ہٹے، آپ کی اتباع اور پیروی نہ کی۔ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر چلے اور راستہ بھول گئے، رات آ گئی اور وہ بھی سخت اندھیرے والی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانب سے آگ کا شعلہ سا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے اہل سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اس روشنی کے پاس جاتا ہوں، کیا عجب ہے کہ وہاں جو ہو اس سے راستہ معلوم ہو جائے، یا میں وہاں سے کچھ آگ لے آؤں کہ تم اس سے ذرا سینک تاپ کر لو۔ ایسا ہوا بھی کہ آپ وہاں سے ایک بڑی خبر لائے اور بہت بڑا نور حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز درخت ہے، اس پر آگ لپٹی ہوئی ہے، شعلے تیز ہو رہے ہیں اور درخت کی سرسبزی اور بڑھ رہی ہے۔ اونچی نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ نور آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ فی الواقع وہ آگ نہ تھی بلکہ نور تھا، اور نور بھی رب العالمین اللہ تعالیٰ کا جو اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام متعجب تھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یکایک ایک آواز آتی ہے کہ اس نور میں جو ہے وہ پاکی والے اور بزرگی والے ہیں، اور اس کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ بھی مقدس ہیں۔ یہ دونوں روایتیں تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں، اور نہ اللہ کو لائق ہے کہ وہ سوئیں۔ وہ ترازو کو پست کرتے ہیں اور اونچی کرتے ہیں۔ رات کے کام اللہ ہی کی طرف دن سے پہلے، اور دن کے کام رات سے پہلے چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کا حجاب نور ہے یا آگ ہے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے چہرے کی تجلیاں ہر اس چیز کو جلا دیں جس پر اللہ کی نگاہ پہنچ رہی ہے، یعنی کل کائنات کو۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ راوی حدیث نے یہ حدیث بیان فرما کر یہی آیت تلاوت کی۔ یہ الفاظ ابن ابی حاتم کے ہیں اور اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو تمام جہان کے اکیلے پالنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے مشابہ یعنی اللہ کے جیسا نہیں۔ اللہ کی مصنوعات یعنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز کسی کے احاطی مخلوق سے اللہ تعالیٰ الگ اور جدا ہے۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتے، وہ اکیلے ہیں، وہ بے نیاز ہیں، وہ مخلوق کے جیسے ہونے سے بالکل پاک ہیں۔ پھر آگے اللہ نے خبر دی کہ خود اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں، وہی اس وقت سرگوشیاں کر رہے ہیں جو سب پر غالب ہے، سب اللہ کے ماتحت اور زیر حکم ہیں۔ وہ اللہ اپنے اقوال و افعال میں حکمت والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی لکڑی کو اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دیجئے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ اللہ فاعل مختار ہے،
یعنی اللہ ہی اختیار رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت بھی رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد سنتے ہی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا، اسی وقت وہ ایک پھن پھناتا ہوا سانپ بن گئی، اور بہت بڑے جسم کا سانپ، بڑی ڈراؤنی صورت کا، اس موٹاپے پر تیز تیز چلنے والا۔ اسے جیتا جاگتا چلتا پھرتا زبردست اژدہا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ سے ہو گئے۔ جان کا لفظ قرآن کریم میں ہے، یہ قسم کے سانپ ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرنے والے اور کنڈلی لگانے والے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے ایسے سانپوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر ڈرے اور دہشت کے مارے ٹھہر نہ سکے، اور منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ایسے دہشت زدہ تھے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنا برگزیدہ رسول اور ذی عزت پیغمبر بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد استثناء منقطع ہے۔ اس آیت میں انسان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ جس نے بھی کوئی برائی کا کام کیا ہو، پھر وہ اس پر نادم ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو بھی توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور راہ راست پر چلے، میں اس کے گناہوں کا بخشنے والا ہوں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 110 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ الآیہ، یعنی جو شخص کسی برائی کا مرتکب ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اس مضمون کی آیتیں کلام الہی میں اور بھی بہت ساری ہیں۔ لکڑی کے سانپ بن جانے کے معجزے کے ساتھ ہی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اور معجزہ دیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں گے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ معجزے ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن میں سے آپ کی اے موسیٰ وقتاً فوقتاً میں تائید کرتا رہوں گا، تاکہ فاسق فرعون اور اس کی فاسق قوم کے دلوں میں آپ کی نبوت کا ثبوت جگہ پکڑ جائے۔ یہ 9 معجزے وہ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ میں ہے، جس کی پوری تفسیر بھی اسی آیت کے تحت میں گزر چکی ہے۔ جب یہ واضح ظاہر صاف اور کھلے معجزے فرعونیوں کو دکھائے گئے تو وہ اپنی ضد میں آ کر کہنے لگے، یہ تو جادو ہے، ہم اپنے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں، مقابلہ کر لو۔ اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا اور یہ سب لوگ زیر ہو گئے، مگر پھر بھی نہ مانے۔ گو دلوں میں اس کی حقانیت جم چکی تھی، لیکن ظاہری مقابلے سے نہ ہٹے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر حق کو جھٹلاتے رہے۔ اب تو اے نبی آپ دیکھ لیجئے کہ ان مفسدوں کا انجام کس قدر حیرتناک اور کیسا کچھ عبرتناک ہوا۔ ایک ہی مرتبہ ایک ہی ساتھ سارے کے سارے دریاباد کر دیے گئے۔ پس اے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والو، تم اس نبی آخر الزماں کو جھٹلا کر مطمئن نہ بیٹھو، کیونکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اشرف و افضل ہیں، ان کی دلیلیں اور معجزے بھی ان کی دلیلوں اور معجزوں سے بڑے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وجود، آپ کے عادات و اخلاق اور اگلی کتابوں کی اور اگلے نبیوں کی آپ کی نسبت بشارتیں، ان سے اللہ کا عہد و پیما، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، بس تمہیں نہ مان کر نڈر اور بے خوف نہ رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ یعنی سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا دوسری چونٹیوں سے، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے آپ خوش رہیں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ داؤد اور سلیمان علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی خبر دے رہے ہیں جو اللہ نے اپنے بندے سلیمان اور ان کے والد داؤد علیہ السلام پر انعام فرمائی تھی، کہ کس طرح دونوں جہان کی دولت سے انہیں مالا مال فرمایا۔ ان نعمتوں کے ساتھ ہی اپنے شکریہ کی بھی توفیق دی تھی۔ دونوں باپ بیٹے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے اور اللہ کی تعریفیں بیان کرتے رہتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو بنو امیہ کے ایک خلیفہ اور عادل زاہد شخص گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیں اور ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو اس کی حمد ان نعمتوں سے بہت افضل ہے۔ دیکھو خود کتاب اللہ میں یہ نکتہ موجود ہے، پھر آپ نے یہی آیت لکھا کہ ان دونوں پیغمبروں کو جو نعمت دی گئی تھی اس سے افضل اور نعمت کیا ہوگی۔ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اس سے مراد مال کی وراثت نہیں بلکہ ملک و نبوت کی وراثت ہے۔ اگر مالی میراث مراد ہوتی تو اس میں صرف سلیمان علیہ السلام ہی کا نام نہ آتا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ انبیاء کے مال کی میراث نہیں بڑھتی، چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے ورثے نہیں بٹا کرتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ پورا ملک اور یہ زبردست طاقت کے انسان، جن، پرند سب تابع فرمان ہیں، پرندوں کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو کسی انسان پر نہیں ہوا۔ بعض جاہلوں نے کہا ہے کہ اس وقت پرند بھی انسانی زبان بولتے تھے، یہ محض ان کی بے علمی ہے، بھلا سمجھو تو صحیح، اگر واقعی یہی بات ہوتی تو پھر اس میں سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہی کیا تھی جسے آپ اس فخر سے بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی زبان سکھا دی گئی۔ پھر تو ہر شخص پرند کی بولی سمجھتا اور سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت جاتی رہتی، یہ محض غلط ہے۔ پرند اور پرند کی زبان سمجھ لیتے تھے، ساتھ ہی یہ نعمت بھی حاصل ہوئی تھی کہ ایک بادشاہت میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی تھی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کھلا احسان آپ پر۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمع ہوا جس میں انسان، جن، پرند سب تھے، آپ کے سروں پر رہتے تھے، گرمیوں میں سایہ کر لیتے تھے، سب اپنے اپنے مرتبے پر قائم تھے، جس کی جو جگہ مقرر تھی وہیں رہتا۔ جب ان لشکروں کو لے کر سلیمان علیہ السلام چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان علیہ السلام چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کا نام ہرمز تھا، یہ بنو شیصان کے قبیلے سے تھی بھی لنگڑی، بقدر بھیڑیے کہ اسے خوف ہوا کہ یہ سب روندن میں آ جائیں گی اور پس جائیں گی،
یہ سن کر سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا الہام کیجیے جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں آپ نے میرے والدین پر انعام کی ہیں کہ وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دیجیے جن سے آپ خوش ہوں، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفیقوں میں ملا دیجیے جو آپ کے دوست ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ یہ وادی شام میں تھی، بعض اور جگہ بتلاتے ہیں یہ چونٹی مثل مکھیوں کے پردار تھی۔ اور بھی اقوال ہیں، نوف بکالی کہتے ہیں کہ یہ بھیڑیے کے برابر تھی، ممکن ہے کہ اصل میں لفظ ذباب ہو لیکن مکھی کے برابر اور کاتب کی غلطی سے وہ ذیاب لکھ دیا گیا ہو، یعنی بھیڑیا۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے، یعنی اللہ تعالیٰ سے قحط سالی کے موقع پر بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ دعا چونٹی کی سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ صحیح بخاری نیز صحیح مسلم وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سے کسی نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چونٹیوں کے سوراخ میں آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے پیغمبر، محض ایک چونٹی کے کاٹنے پر آپ نے ایک گروہ کو جو ہمارا تسبیح خواں تھا ہلاک کر دیا، آپ کو بدلہ ہی لینا تھا تو اسی سے لیتے، یعنی جس نے آپ کو کاٹا تھا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت تر سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات۔ ہدہد فوج سلیمان علیہ السلام میں مہندس کا کام کرتا تھا، یعنی انجینئرنگ کا۔ وہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح نظر آتا تھا جیسے کہ زمین کے اوپر کی چیز لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے، اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے، یہ بتا دیتا کہ فلاں جگہ ہے، اتنا نیچا ہے، اتنا ہے وغیرہ۔ سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ ایک دن اسی طرح ایک جنگل میں تھے، پرندوں کی تفتیش کی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دیں، اتفاق سے وہ موجود نہ تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آج ہدہد نظر نہیں پڑتا، کیا پرندوں میں کہیں وہ چھپ گیا جو مجھے نظر نہ آیا، یا واقع میں وہ حاضر ہی نہیں؟ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر سن کر نافع ابن ازرق نامی ایک خارجی نے اعتراض کیا تھا۔ یہ بکواسی شخص ہر وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی باتوں پر بے جا اعتراض کیا کرتا تھا۔ کہنے لگا، بس آج تو تم اے ابن عباس ہار ہی گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ کیوں؟ اس نے کہا، آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ ہدہد زمین تلے کا پانی دیکھ لیتا تھا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ جال بچھا کر اسے مٹی سے ڈھک کر دانہ ڈال کر ہدہد کو شکار کر لیتا ہے۔ اگر وہ زمین کے اندر کا پانی دیکھتا ہے یعنی ہدہد، تو زمین کے اوپر کا جال اسے کیوں نظر نہیں آتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تو یہ سمجھ جائے گا کہ ابن عباس لاجواب ہو گیا تو مجھے جواب کی ضرورت نہ تھی۔ سن، جس وقت قضاء یعنی اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور عقل جاتی رہتی ہے۔ نافع ابن ازرق لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم اب آپ پر اعتراض نہ کروں گا۔ عبداللہ بن بزرہ رحمہ اللہ ایک ولی اللہ شخص تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیر جمعرات کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ 80 سال کی عمر تھی، ایک آنکھ سے کانے تھے۔ سلیمان ابن زید نے ان سے آنکھ کے جانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے اس کے بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی پیچھے پڑ گئے، مہینوں گزر گئے، نہ وہ بتاتے نہ یہ سوال چھوڑتے۔ آخر تنگ آ کر فرمایا، سن لو، 2 خراسانی میرے پاس برزہ میں جو دمشق کے پاس ایک شہر ہے آئے اور مجھ سے کہا کہ میں انہیں برزہ کی وادی میں لے جاؤں۔ میں انہیں وہاں لے گیا، انگوٹھیاں نکالی، بخور نکالے اور جلانے شروع کیے، یہاں تک کہ تمام وادی خوشبو سے مہکنے لگی اور ہر طرف سے سانپوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن یہ بے پرواہی سے بیٹھے رہے، کسی سانپ کی طرف التفات نہ کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ آیا جو ہاتھ بھر کا تھا اور اس کی آنکھیں سونے کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری سال بھر کی محنت ٹھکانے لگی۔ انہوں نے اس سانپ کو لے کر اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر اپنی آنکھوں میں وہ سلائی پھیر لی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری آنکھوں میں بھی یہ سلائی پھیر دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے منت سماجت کی، بمشکل وہ راضی ہوئے اور میری داہنی آنکھ میں وہ سلائی پھیر دی۔ اب جو میں دیکھتا ہوں تو زمین مجھے ایک شیشے کی طرح معلوم ہونے لگی، جیسی اوپر کی چیزیں نظر آتی تھیں ایسی ہی زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا، اب آپ ہمارے ساتھ ہی کچھ دور چلیے۔ میں نے منظور کر لیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے مجھے ساتھ لیے ہوئے چلے۔ جب میں بستی سے بہت دور نکل گیا تو دونوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑ لیا اور ایک نے اپنی انگلی ڈال کر میری آنکھ نکال لی اور پھینک دی اور مجھے یوں ہی بندھا ہوا وہیں پٹک کر دونوں کہیں چل دیے۔ اتفاقاً وہاں سے قافلہ گزرا اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر رحم کھایا، قید و بند سے مجھے آزاد کیا اور میں چلا آیا۔ یہ قصہ ہے میری آنکھ جانے کا۔ یہ قصہ ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق میں مذکور ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس ہدہد کا نام عنبر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر فی الواقع وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اس کے پر نچوا دوں گا اور اسے پھینک دوں گا کہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا میں اسے حلال کر دوں گا، یا یہ کہ وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی معقول وجہ بیان کر دے۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ جانوروں نے اسے خبر دی کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت عہد کر چکے ہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام، کہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا، یہ بیان کرو کہ آپ کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیے تو خوش ہو کر کہنے لگا، پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس بچاؤ کی وجہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ سلوک تھا۔ واللہ اعلم۔ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر یعنی ہدہد نے کہا، میں ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ آپ کو اے سلیمان اس کی خبر ہی نہ تھی۔ میں ملک سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کے مالک ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدہد کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع۔ ہدہد کی غیر حاضری کو تھوڑی سی دیر گزری تھی جو وہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اے نبی اللہ سلیمان علیہ السلام، جس بات کی آپ کو خبر بھی نہیں، میں اس کی ایک نئی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔
میں ملک سبا سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ ان کے سبا حمیر تھے اور یہ یمن کے بادشاہ تھے۔ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے، اس کا نام بلقیس بنت شرحبیل تھا، یہ سبا کی ملکہ تھی۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں جنیہ عورت تھی، اس کے قدم کا پچھلا حصہ چوپائے کے کھر جیسا تھا، اور روایت میں ہے کہ اس کی ماں کا نام بلتعہ تھا۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام ذی شرخ تھا اور ماں کا نام رفاعہ تھا۔ لاکھوں کا اس کا لاؤ لشکر تھا۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو کرتے ہوئے میں نے پایا۔ اس کے مشیر وزیر 312 شخص ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام معارب ہے، یہ صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہی قول قرین قیاس ہے۔ اس کا اکثر حصہ مملکت یمن میں ہے، واللہ اعلم۔ دنیاوی ضروری اسباب ہر قسم کا اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت ہی شاندار تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے، سونے سے منڈا ہوا ہے اور جڑاؤ اور مروہ ریت کی کاریگری اس پر ہوئی ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا۔ 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی تھیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت تھا بہت بڑا محل تھا، بلند و بالا، کشادہ اور فراخ، پختہ، مضبوط اور صاف، جس کے شرقی حصے میں 360 طاق تھے اور اتنے ہی مغربی حصے میں۔ اسے اس صنعت سے بنایا تھا کہ ہر دن سورج ایک طاق سے نکلتا اور اسی کے مقابلے کے طاق سے غروب ہوتا۔ اہل دربار صبح شام اسے سجدہ کر لیتے۔ راجا پرجا سب آفتاب پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ان میں ایک بھی نہ تھا۔ شیطان نے برائیاں انہیں اچھی کر کے دکھائی تھیں اور ان کی راہ مار رکھی تھی۔ وہ راہ راست پر آتے ہی نہ تھے۔ جو راہ راست یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو سجدے کے لائق مانا جائے، نہ کہ سورج اور چاند اور ستاروں کو اور دوسری چیزوں کو، جیسے فرمان قرآن ہے کہ رات دن سورج چاند سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، تمہیں سورج چاند کو سجدہ نہ کرنا چاہیے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا چاہیے جو ان تمام کے اکیلے خالق ہیں۔ اللہ یسجدو کی ایک قرات الا یا یسجدو بھی ہے، یا کے بعد منادی محذوف ہے، یعنی اے میری قوم خبردار سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا جو آسمان کی، زمین کی، ہر پوشیدہ چیز سے باخبر ہے۔ خبأ کی تفسیر پانی اور بارش اور پیداوار سے بھی کی گئی ہے۔ کیا عجب کہ ہدہد کی جس میں یہ صفت تھی یہی مراد ہو، اور تمہارے ہر مخفی اور ظاہر کام کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کھلی چھپی بات اللہ تعالیٰ پر یکساں ہے، وہی تنہا معبود برحق ہے، وہی عرش عظیم کے رب ہے جس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ چونکہ ہدہد خیر کی طرف بلانے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینے والا، اللہ کے سوا غیر کے سجدے سے روکنے والا تھا، اسی لیے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی۔ چنانچہ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کا قتل منع فرما دیا: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم اے ہدہد دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقات خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے، مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا بلقیس کے نام پیغام۔
ہدہد کی خبر سنتے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے اور اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا یہ خط بلقیس کو جو وہاں کی فرمان روا عورت ہے دے آ۔ اس خط کو چونچ میں لے کر یا پر سے بندوا کر ہدہد اڑا۔ وہاں پہنچ کر بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ اس نے ایک طاق میں سے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ اسے سخت تعجب معلوم ہوا، حیرت ہوئی اور ساتھ ہی کچھ خوف و دہشت بھی ہوئی۔ خط کو اٹھا کر مہر توڑ کر خط کھول کر پڑھا۔ اس کے مضمون سے واقف ہو کر اپنے وزراء، امراء، سرداروں اور رؤساء کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک باوقعات خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ اس خط کا باوقعات ہونا اس سے بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک جانور اسے لاتا ہے، وہ ہوشیاری اور احتیاط سے پہنچاتا ہے، سامنے با ادب رکھ کر ایک سو ہو جاتا ہے، تو جان گئی تھی کہ یہ خط مکرم ہے اور کسی باعزت شخص کا بھیجا ہوا ہے۔ پھر خط کا مضمون سب کو پڑھ سنایا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کا ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت ہے۔ اب سب نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا دعوت نامہ ہے اور ہم میں سے کسی میں ان کے مقابلے کی تاب و طاقت نہیں۔ پھر خط کی بلاغت، اختصار اور وضاحت نے سب کو حیران کر دیا کہ یہ مختصر سی عبارت بہت سی باتوں کے سوا ہے۔ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ علماء کرام کا منقولہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ تفسیر ابن جریر طبری کی روایت میں ہے کہ جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم تحریر فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا۔ مضمون خط صرف اسی قدر تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، مجھے مجبور نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، موحد مخلص مطیع بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ بلقیس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت و قوت والے، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے ذی عزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ فی الواقع وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ بلقیس کا درباریوں سے مشورہ۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا خط انہیں سنا کر ان سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ تم جانتے ہو جب تک تم سے میں مشورہ نہ کر لوں اور تم موجود نہ ہو تو میں کسی امر کا فیصلہ تنہا نہیں کر لیتی۔ اس بارے میں بھی تم سے مشورہ طلب کرتی ہوں، بتلاؤ کیا رائے ہے۔ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا۔ کہا ہماری جنگی طاقت بہت کچھ ہے اور ہماری طاقت مسلم ہے، اس طرف سے تو اطمینان ہے، آگے جو آپ کا حکم ہو ہم تابعداری کے لیے موجود ہیں۔ اس میں ایک حد تک سرداران لشکر نے لڑائی کی طرف اور مقابلے کی طرف رغبت دی تھی، لیکن بلقیس چونکہ سمجھدار، عاقبت اندیش تھی اور ہدہد کے ہاتھوں خط کے ملنے کا ایک کھلا معجزہ دیکھ چکی تھی، یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت کے مقابلے میں میرا لاؤ لشکر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو علاوہ ملک کی بربادی کے میں بھی سلامت نہ رہ سکوں گی۔ اس لیے اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا، بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے ذی عزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ سرداران لشکر شاہ شہر خصوصیت سے ان کی نگاہوں میں چڑھ جاتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ نے مجھے اس کی تصدیق فرمائی کہ فی الواقع یہ صحیح ہے، وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔
اس کے بعد اس نے جو ترکیب سوچی تھی کہ ایک چال چلے اور سلیمان علیہ السلام سے موافقت کر کے صلح کر لے، وہ اس نے ان کے سامنے پیش کی۔ کہا کہ اس وقت تو میں ایک گراں بہا تحفہ انہیں بھیجتی ہوں کہ اس کے بعد میرے قاصدوں سے وہ کیا فرماتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ اسے قبول فرما لیں اور ہم آئندہ بھی انہیں یہ رقم بطور جزیے کے بھیجتے رہیں اور انہیں ہم پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسلام کی قبولیت میں اسی طرح اس ہدیے کے بھیجنے میں اس نے نہایت دانائی سے کام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ روپیہ، پیسہ، مال و دولت وہ چیز ہے کہ فولاد کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ نیز اسے یہ بھی آزمانا تھا کہ دیکھیں وہ ہمارے اس مال کو بھی قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ ایک بادشاہ ہیں، پھر ان سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر واپس کر دیا تو نبوت میں شک نہیں، پھر مقابلہ سراسر بے سود بلکہ الٹا ہم ہی کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے تھپک دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کا تحائف قبول کرنے سے انکار۔ بلقیس نے بہت ہی گراں قدر تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سونا، موتی، جواہر وغیرہ، سونے کی کثیر مقدار، اینٹیں، سونے کے برتن وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ بچے عورتوں کے لباس میں اور کچھ عورتیں لڑکیوں کے لباس میں بھیجی، اور کہا گر انہیں وہ پہچان لے تو اسے نبی مان لینا چاہیے۔ جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے سب کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ لڑکیوں نے تو برتن سے پانی بہا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور لڑکوں نے برتن میں ہی ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ اس سے آپ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ پہچان کر الگ الگ کر دیا کہ یہ لڑکیاں ہیں اور یہ لڑکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح پہچانا کہ لڑکیوں نے تو پہلے اپنے ہاتھ کے اندرونی حصے کو دھویا اور لڑکوں نے ان کے برخلاف بیرونی حصے کو پہلے دھویا۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نے تو کوہنی سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک دھوئیں، اور ایک جماعت اس کے برخلاف ہاتھ کی انگلیوں سے شروع کر کے کوہنی تک لے گئی۔ ان میں سے کسی میں منافات نہیں، واللہ عالم۔ یہ سبھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ بلقیس نے ایک برتن بھیجا تھا کہ اسے ایسے پانی سے پر کر دو جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا، تو آپ نے گھوڑے دوڑائے اور ان کے پسینوں سے وہ برتن بھر دیا۔ اس نے کچھ خر مہرے اور ایک لڑی بھیجی تھی، آپ نے انہی لڑی میں پرو دیا۔ یہ سب اقوال عموماً بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے لیے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کو پورا علم ہے کہ ان میں واقع میں کون سا ہوا یا کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ بظاہر تو الفاظ قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس رانی کے تحفے کی طرف مطلقاً التفات ہی نہیں کیا اور اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا تم مجھے مالی رشوت دے کر شرک پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ یہ محض ناممکن ہے۔ مجھے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ملک، مال، لاؤ لشکر سب میرے پاس موجود ہے، تم سے ہر طرح بہتر حالت میں ہوں، فالحمدللہ۔ تم ہی اپنے اس ہدیے سے خوش رہو، یہ کام تم ہی کو سونپا کہ مال سے راضی ہو جاؤ اور تحفے تمہیں جھکا دے۔ یہاں تو دو ہی چیزیں ہیں، یا شرک چھوڑو یا تلوار روکو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے قاصد پہنچیں۔ اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور انہوں نے 1000 محل تیار کرا دیے۔ جس وقت قاصد پائے تخت میں پہنچے، ان محلات کو دیکھ کر ہوش جاتے رہے اور کہنے لگے یہ بادشاہ تو ہمارے اس تحفے کو اپنی حقارت سمجھے گا، یہاں تو سونا مٹی کی وقعت بھی نہیں رکھتا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ بادشاہوں کو یہ جائز ہے کہ بیرونی لوگوں کے لیے کچھ تکلفات کریں اور قاصدوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کریں۔
پھر آپ نے قاصدوں سے فرمایا کہ یہ ہدیے انہی کو واپس کرو اور ان سے کہہ دو کہ مقابلے کی تیاری کر لیں۔ یاد رکھو میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکتے، انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ ہم انہیں ان کی سلطنت سے بیک بینی و دو گوش ذلت حقارت کے ساتھ نکال دیں گے، ان کے تخت و تاج کو رون دیں گے۔ جب قاصد اس کے تحفے واپس لے کر پہنچے اور شاہی پیغام بھی سنا دیا، بلقیس کو آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا، اور خود بھی اور تمام لشکر اور رعایا مسلمان ہوئے، اور اپنے لشکروں سمیت وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ نے اس کا یہ قصد معلوم کیا تو بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک سرکش جن کہنے لگا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزما لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرے پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہیں، غنی اور کریم ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قدرت الہی اور تخت بلقیس۔ جب قاصد واپس پہنچتا ہے اور بلقیس کو دوبارہ پیغام نبوت پہنچاتا ہے تو وہ سمجھ لیتی اور کہتی، واللہ یہ سچے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی پنپ نہیں سکتا۔ اسی وقت دوبارہ قاصد بھیجا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں تاکہ خود آپ سے مل کر معلومات دینی حاصل کروں اور آپ سے اپنی تشفی کر لوں۔ یہ کہلوا کر یہاں اپنا نائب ایک کو بنایا، سلطنت کے انتظامات اس کے سپرد کیے، اپنا لاجواب بیش قیمت جڑاؤ تخت جو سونے کا تھا 7 محلوں میں مقفل کیا، اور اپنے خلیفے کو اس کی حفاظت کی خاص تاکید کی، اور 12,000 سردار جن میں سے ہر ایک کی ماتحتی میں ہزاروں آدمی تھے اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان علیہ السلام کی طرف چل دی۔ جنات قدم قدم اور دم دم کی خبریں آپ کو پہنچاتے رہتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ نے اپنے ایک دربار میں جس میں جن و انس سب موجود تھے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچا دے، کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی اور اسلام میں داخل ہو جائے گی پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ یہ قول قتادہ رحمہ اللہ کا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کی اصل بھی کوئی اسرائیلی روایت ہو، اللہ اعلم۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو آپ دربار برخواست کریں، اس سے پہلے میں لا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے فیصلے کرنے اور جھگڑے چکانے اور انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں اس تخت کے اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور ہوں بھی امانت دار، اس میں سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے میرے پاس وہ پہنچ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اللہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی اس تخت کے منگوانے سے غرض یہ تھی کہ اسے اپنے ایک زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائیں کہ اس کے تخت جسے اس نے 7 مقفل مکانوں میں رکھا تھا وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود ہے۔ وہ غرض نہ تھی جو اوپر بروایت قتادہ رحمہ اللہ بیان ہوئی کہ اس کا مال پھر ہم پر حرام ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے اس جلدی کے تقاضے کو سن کر جس کے پاس کتاب علم تھا وہ بولا،
ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ آصف تھے، یعنی اس کا نام آصف تھا، جو سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ ان کے باپ کا نام برخیا تھا۔ یہ اللہ کے ولی تھے، اسم اعظم جانتے تھے، پکے مسلمان تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اسطوم تھا۔ بلیغ بھی مروی ہے، ان کا لقب ذوالنور تھا۔ عبداللہ ابن لہیع رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ خضر تھے، لیکن یہ قول بہت ہی غریب اور عجیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نگاہ دوڑائیے، جہاں تک پہنچے نظر کیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں لا دوں گا۔ پس سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، ادھر یہ کھڑے ہو کر وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے اور کہا یا ذا الجلال والاکرام، یا فرمایا یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدا لا الہ الا انت ائتنی بعرشہا، یعنی اے ہمارے اور ہر چیز کے معبود برحق، آپ اکیلے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، آپ اس بلقیس کا تخت میرے پاس پہنچا دیجئے۔ اسی وقت تخت بلقیس سامنے آ گیا۔ اتنی ذرا سی دیر میں یمن سے بیت المقدس میں وہ تخت پہنچ گیا اور لشکر سلیمان علیہ السلام کے دیکھتے ہوئے زمین میں سے نکل آیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے موجود دیکھ لیا تو فرمایا یہ صرف میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزما لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرے وہ اپنا ہی نفع کرتا ہے اور جو ناشکری کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی بندگی سے بے نیاز ہے اور خود بندوں سے بھی اللہ کی عظمت کسی کی محتاج نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا من عامل صالحا فلنفسہ الآیہ، یعنی جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے اور جو برائی کرتا ہو وہ اپنے لیے۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے جو نیکی کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے اچھائی جمع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا تم اور روئے زمین کے سب انسان بھی اگر اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، وہ اللہ تو بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے پچھلے انسان جنات بہتر سے بہتر اور نیک بخت سے نیک بخت ہو جائیں تو میرا ملک بڑھ نہیں جائے گا، اور اگر سب کے سب بدبخت اور برے بن جائیں تو میرا ملک گھٹ نہیں جائے گا۔ یہ تو صرف تمہارے اعمال ہے جو جمع ہوں گے اور تم کو ہی ملیں گے۔ جو بلائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور جو برائی دیکھے تو صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانا۔ اس تخت کے آ جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں قدر تغیر و تبدل کر ڈالو۔ پس کچھ ہیرے جواہر بدل دیے گئے، رنگ روغن میں تبدیلی کر دی گئی، نیچے اوپر سے بھی کچھ بدل دیا گیا، کچھ کمی زیادتی بھی کر دی گئی تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔
جب وہ پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت یہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہو بہو اسی جیسا ہے۔ اس جواب سے اس کی دور بینی، عقل مندی، زیر کی دانائی ظاہر ہے کہ دونوں پہلو سامنے رکھے، دیکھا کہ تخت بالکل میرے تخت جیسا ہے اور بظاہر اس کا یہاں پہنچنا ناممکن ہے، تو ایسی بیچ کی بات کہی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے ہی ہمیں علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت نے اور اللہ کے ساتھ کفر نے توحید اللہ تعالیٰ سے روک دیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا، اس سے پہلے کافروں میں سے وہ تھی۔ لیکن پہلے قول کی تائید اس سے بھی ہو سکتی ہے کہ ملکہ بلقیس نے قبول اسلام کا اعلان محل میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے، جیسے ان قریب بیان ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ہاتھوں ایک محل بنوایا تھا جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھا۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے یہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش تھا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس صنعت سے غرض سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں اور اس کے ٹخنے چوپائیوں کے کھروں جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پائنچے اٹھائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے۔ اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں۔ ہاں، چونکہ بے نکاح تھی، پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کوئی چیز بناؤ جن سے یہ بال جاتے رہیں، پس انہوں نے ہڑتال پیش کی۔ یہ دوا سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی۔ محل میں بلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے دربار سے، اپنی رونق سے، اپنے ساز و سامان سے، اپنے لطف و عیش سے اور خود اپنے سے بڑی ہستی دیکھ لے اور اپنا جاہ و حشم نظروں سے گر جائے، جس کے ساتھ ہی تکبر کا خاتمہ بھی یقینی تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے بنوائے شیش محل کے اندر آنے لگی اور حوض کے حد پر پہنچی تو اسے لہلہاتا ہوا دریا سمجھ کر پائنچے اٹھا لیے۔ اسی وقت کہا گیا کہ آپ کو غلطی لگی، یہ تو شیشہ منڈا ہوا ہے، آپ اسی کے اوپر سے بغیر قدم ترک کیے آ سکتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی اس کے کان میں آپ نے صدائے توحید ڈالی اور سورج پرستی کی مذمت سنائی۔ اس محل کو دیکھتے ہی، اس حقیقت پر نظر ڈالتے ہی، دربار کے ٹھاٹھ دیکھتے ہی اتنا تو سمجھ گئی کہ میرا ملک تو اس کے پاسنگ بھی نہیں۔ نیچے پانی ہے، اوپر شیشے ہے، بیچ میں تخت سلیمانی ہے، اوپر سے پرندوں کا سایہ ہے، جنوں ان سب حاضر ہیں اور تابع فرمان۔ جب اسے توحید کی دعوت دی گئی تو بے دینوں کی طرح اس نے بھی زندیقانہ جواب دیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی لازم آتی تھی۔ اسے سنتے ہی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے سارا لشکر بھی، اب تو وہ بہت ہی نادم ہوئی۔ ادھر سے سلیمان علیہ السلام نے ڈانٹا کہ کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، اور اسی وقت رب تعالیٰ کی طرف جھک گئی اور کہنے لگی اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی، چنانچہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ ابن ابی شیبہ میں یہاں پر ایک غریب اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وارد کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جب تخت پر متمکن ہوتے تو ان کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے، پھر اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے، پھر ان کے بعد شیاطین بیٹھتے، پھر ہوا اس تخت کو لے اڑتی اور معلق تھما دیتی، پھر پرند آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال جو کی تو ہدہد کو غائب پایا، بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کیا وہ جھمگٹے میں مجھے نظر نہیں پڑا یا سچ مچ غیر حاضر ہے؟ اگر سچ مچ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر دوں گا۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ ایسے موقع پر پرندوں کے پر چنوا کر آپ زمین پر ڈلوا دیتے تھے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں خود حاضر ہوتا ہے، اپنا سبا جانا اور وہاں کی خبر لانا بیان کرتا ہے، اپنی معلومات کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی صداقت کی آزمائش کے لیے اسے ملکہ سبا بلقیس کے نام ایک چھٹی دے کر دوبارہ بھیجتے ہیں، جس میں ملکہ بلقیس کو ہدایت ہوتی ہے کہ میری نافرمانی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس خط کو دیکھتے ہی ملکہ بلقیس کے دل میں اس خط کی اور اس کے لکھنے والے کی عزت سما جاتی ہے۔ وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہے۔ وہ اپنی قوت پر گھمنڈ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، صرف اشارے کی دیر ہے۔ لیکن یہ برے وقت کو اور اپنی شکست کے انجام کو خیال کر کے اس ارادے سے باز رہتی ہے اور دوستی کا سلسلہ اس طرح شروع کرتی ہے کہ تحفے اور ہدیے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہے، جسے سلیمان علیہ السلام واپس کر دیتے ہیں اور چڑھائی کی دھمکی دیتے ہیں۔ اب یہ اپنے ہاتھ سے چلتی ہے۔ جب قریب پہنچ جاتی ہے اور اس کے لشکر کی گرد سلیمان علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں، تب فرماتے ہیں کہ اس کا تخت اٹھوا لاؤ۔ ایک جن کہتا ہے بہتر، میں ابھی لاتا ہوں، آپ یہاں سے اٹھیں، اس سے پہلے اسے دیکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا اس سے جلد ممکن ہے۔ اس پر یہ تو خاموش ہو گیا، لیکن کتاب کے علم والے نے کہا ابھی ایک آنکھ جھپکتے ہی اتنے میں دیکھا کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اسی کے نیچے سے بلقیس کا تخت نمایاں ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لوگوں کو نصیحت کی اور اس میں کچھ ہیر پھیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے آتے ہی اس سے اس تخت کی بابت پوچھا تو اس نے کہا گویا وہی ہے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے دو چیزیں طلب کی، ایک تو ایسا پانی جو نہ زمین سے نکلا ہو نہ آسمان سے برستا ہو۔ آپ کی عادت تھی کہ جب کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑتی اول انسانوں سے دریافت فرماتے، پھر جنوں سے، پھر شیطانوں سے۔ اس سوال کے جواب میں شیطانوں نے کہا کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں، گھوڑے دوڑائیے اور ان کے پسینے سے اسے پیالہ بھر دیجیے۔ اس سوال کے پورا ہونے کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے۔ اسے سن کر آپ اچھل پڑے اور اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس نے ایسا سوال کیا کہ میں تو اسے آپ سے دریافت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں نے کفایت کر دی۔ آپ سجدے سے اٹھے اور فرمایا تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے یعنی بلقیس نے کہا پانی کے بارے میں میرا سوال تھا جو آپ نے پورا کیا، اور تو میں نے نہیں پوچھا۔ یہ خود اور اس کے سارے لشکری اور دوسرے سوال کو ہی بھول گئے۔ آپ نے لشکریوں سے بھی پوچھا کہ اس نے دوسرا سوال کیا کیا تھا، تو سب نے یہی جواب دیا کہ بجز پانی کے اس نے اور کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ شیطانوں کے دل میں خیال آیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے اسے پسند کر لیا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا اور اولاد بھی ہو گئی تو یہ ہم سے ہمیشہ کے لیے گئے۔ اس لیے انہوں نے حوض بنایا، پانی سے پر کیا اور اوپر سے بلور کا فرش بنا دیا، اس صفت سے کہ دیکھنے والے کو وہ معلوم ہی نہ ہو، وہ تو پانی ہی سمجھے۔ جب بلقیس دربار میں آئی اور وہاں سے گزرنا چاہا تو پانی جان کر اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے پنڈلیوں کے بال دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اسے ظاہر کرنے کی کوشش کرو، تو کہا گیا کہ اس طرح سے مونڈ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا نشان مجھے ناپسند ہے، اور کوئی ترکیب بتاؤ۔ پس شیاطین نے تلا بنا دیا جس کے لگاتے ہی بال اڑ گئے۔ پس اول بال صفا تلا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تیار ہوا ہے۔ امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے اس قصے کو نقل کر کے لکھا ہے، یہ کچھ اچھا قصہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں بالکل منکر اور صد غریب ہے۔ یہ عطا ابن سائب کا وہم ہے جو انہوں نے ابن عباس کے نام سے بیان کر دیا ہے، اور زیادہ قرین قیاس امر یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دفاتر سے لیا گیا ہے جو مسلمانوں میں کعب اور وہب رحمہم اللہ نے رائج کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ پس ان قصوں کا کوئی اعتماد نہیں۔ بنو اسرائیل تو جدت پسند اور جدت تراز تھے، بدل لینا، گھڑ لینا، کمی زیادتی کر لینا ان کی عادت میں داخل تھا۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ جو باتیں بنی اسرائیل کے حوالے سے علماء بنی اسرائیل، صحابہ، تابعین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کے سامنے بیان کرتے تھے،
اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مزاج سے موافقت رکھنے والی باتیں ہوں تو ان کے لینے اور اس کے روایت کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ان بنی اسرائیل کی روایات کا محتاج تو نہیں رکھا، ہمیں وہ کتاب دی اور اپنے نبی کی زبانی وہ باتیں پہنچائی جو نفع میں، وضاحت میں، بیان میں ان کی باتوں سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ساتھ ہی بہت مفید اور نہایت احتیاط والی۔ فالحمدللہ۔ صرح کہتے ہیں محل کو اور ہر بلند اونچی عمارت کو۔ چنانچہ فرعون ملعون نے بھی اپنے وزیر حامان سے یہی کہا تھا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، یا حامان ابن لی صرحا، یعنی اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ یمن کے ایک خاص ممتاز اور بلند محل کا نام بھی صرح تھا۔ اس سے مراد وہ بنا ہے جو محکم، مضبوط اور استوار اور قوی ہو، بلور اور صاف شفاف شیشے سے بنائی گئی تھی۔ دومت الجندل میں ایک قلعہ ہے، اس کا نام بھی مارد ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اس ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ رفعت، یہ عظمت، یہ شوکت، یہ سلطنت دیکھی اور اس میں غور و فکر کے ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام کی سیرت، ان کی نیکی اور ان کی دعوت سنتی تو یقین آ گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اسی وقت مسلمان ہو گئی، اپنے اگلے شرک و کفر سے توبہ کر لی اور دین سلیمان علیہ السلام کی مطیع بن گئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی جو خالق، مالک، متصرف اور مختار کل ہے اور جو ہر قسم کی عبادت کے لائق تنہا ذات ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ۔ اور یقیناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگنی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بدشگنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بلکہ تم تو فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صالح علیہ السلام کا قصہ۔ صالح علیہ السلام جو اپنی قوم ثمود کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا کرتے ہوئے انہیں توحید کی دعوت دی تو ان میں دو فریق بن گئے، ایک جماعت مؤمنوں کی، دوسرا گروہ کافروں کا۔ یہ آپس میں گت گئے۔ جیسے اور جگہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ متکبروں نے عاجزوں سے کہا کہ کیا تم صالح کو رسول اللہ مانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کھلم کھلا ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، بس تو ہم ایسے ہی کھلم کھلا کافر ہیں۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بجائے رحمت طلب کرنے کے اور عذاب مانگ رہے ہو؟ تم استغفار کرو تاکہ نزول رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا تو یقین ہے کہ ہماری تمام مصیبتوں کا باعث تو ہے اور تیرے یہ ماننے والے ایمان والے ہیں۔ یہی فرعونیوں نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جو بھلائیاں ہمیں ملتی ہیں ان کے لائق تو ہم ہیں ہی، لیکن جو برائیاں پہنچتی ہیں وہ سب اے موسیٰ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ الْآیَةٌ، یعنی اگر انہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی محمد یہ تمہاری جانب سے ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 18 میں کفار کا اپنے نبیوں کو یہی کہنا موجود ہے، قالوا انا تطیرنا بکم، یعنی ہم تو آپ سے بدشگنی لیتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ رہے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور سخت سزا دیں گے۔ نبیوں نے جواب دیا کہ تمہاری بدشگنی تو ہر وقت تمہارے وجود میں موجود ہے۔ یہاں ہے کہ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری بدشگنی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی وہی اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، بلکہ تم تو فتنے میں ڈالے ہوئے لوگ ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، طاعت سے بھی اور معصیت سے بھی، اور باوجود تمہاری معصیت کے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اس کے بعد پکڑے جاؤ گے۔
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے. اب دیکھ لیجئے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا. یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا نشان ہے. ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگاری کرتے تھے بال بال بچا لیا. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قوم سمود کا گناہ اور اللہ ذوالجلال کی گرفت. سمودیوں کے شہر میں 9 فسادی شخص تھے جن کی طبیعت میں اصلاح تھی ہی نہیں. یہی ان کے رؤساء اور سردار تھے. انہی کے مشورے اور حکم سے اونٹنی کو مار ڈالا. ان کے نام یہ ہیں: دعمہ، دعیم، حریم، دأب، صواب، مصطع، ریاب، قدار ابن سالف. یہی آخری شخص وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی کوچھیں کاٹی تھیں، جس کا بیان سورہ قمر کی آیت نمبر 29 فنادوا صاحبہم اور سورہ شمس کی آیت نمبر 12 اشقاہا میں ہے. یہی وہ لوگ تھے جو درہم کے سکے کو تھوڑا سا کتر لیتے تھے اور اسے چلاتے تھے. سکے کو کاٹنا بھی ایک طرح کا فساد ہے. الغرض ان کا یہ فساد بھی تھا اور دیگر فساد بھی بہت سارے تھے. اس ناپاک گروہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آج رات کو صالح اور ان کے گھرانے کو قتل کر ڈالو. اس پر سب نے حلف اٹھائے اور مضبوط عہد و پیما کیے. لیکن یہ لوگ صالح علیہ السلام تک پہنچے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان تک پہنچ گیا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا. اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب سرداروں کے سر پھوٹ گئے. سارے ہی ایک ساتھ مر گئے. ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، خصوصاً جب انہوں نے صالح علیہ السلام والی اونٹنی کو قتل کیا اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا. تو اب نبی اللہ کے قتل پر آمدہ ہوئے. مشورے کیے کہ چپ چاپ اچانک اسے اور اس کے بال بچوں کو ہلاک کر دو. اس کے والی وارثوں اور قوم سے کہہ دو کہ ہمیں کیا خبر. اگر صالح علیہ السلام نبی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگنے کا نہیں، ورنہ اسے بھی اس کی اونٹنی کے ساتھ سلا دو، یعنی اسے بھی قتل کر دو. اس بد ارادے سے چلے. راہ میں ہی تھے جو فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے. ان کے مشوروں میں اور جو جماعت شریک تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے عرصہ ہوا اور واپس نہیں لوٹے تو یہ خبر لینے چلے. دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں، بھیجے نکلے پڑے ہیں اور سب مردہ ہیں. انہوں نے صالح علیہ السلام پر ان کے قتل کی تہمت رکھی اور انہیں مار ڈالنے کے لیے چڑھے. لیکن ان کی قوم ہتھیار لگا کر آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو اس نے تم سے کہا ہے کہ 3 دن میں عذاب الہی تم پر آئے گا. تم یہ 3 دن گزر جانے دو. اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے اللہ تعالیٰ کو اور ناراض کرو گے اور زیادہ سخت عذاب آئیں گے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تمہارے ہاتھ سے بچ کے کہاں جائے گا. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے. فی الواقع ان سے صالح علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے تو تم 3 دن تک مزے اڑا لو، پھر اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہو کر رہے گا. یہ لوگ صالح علیہ السلام کی زبانی یہ سن کر کہنے لگے، یہ تو اتنی مدت کہہ رہا ہے، آؤ ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں. جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑی پر صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے. انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو آئے اسی وقت راہ میں ہی اس کا کام تمام کر دو. جب پہاڑی پر یہ لوگ صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے چڑھنے لگے
تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ اس طرح ٹھہر گئی کہ منہ بالکل بند ہو گیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے۔ انہیں یہاں یہ عذاب آیا، وہاں باقی والے ہیں ہلاک کر دیے گئے۔ نہ ان کی خبر انہیں ہوئی اور نہ ان کی انہیں۔ صالح علیہ السلام اور با ایمان لوگوں سے کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں کھو دیں۔ انہوں نے مکر کیا، ہم نے ان کی چال بازی کا مزہ انہیں چکھا دیا اور انہیں اس سے ذرا پہلے بھی مطلق علم نہ ہو سکا۔ انجام کار ان کی فریب بازیوں کا یہ ہوا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہوئے۔ یہ ہیں ان کی بستیاں جو اجڑی پڑی ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ ان کے 12 شہر تباہ کر دیے گئے۔ ذی علم لوگ ان نشانوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایماندار متقیوں کو بال بال بچا لیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑی پاک بازی کر رہے ہیں۔ بس ہم نے انہیں یعنی لوط کو اور ان کے اہل خانہ کو بجز ان کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ تو آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو واز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی امت یعنی قوم کو اس کے اس نالائق فعل پر جس کا فاعل ان سے پہلے کوئی نہ ہوا تھا یعنی اغلام بازی پر ڈرایا، یعنی مردوں کی پاخانے والی جگہ میں ہم بستری کرنے سے ڈرایا۔ تمام قوم کی یہ حالت تھی، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت رانی کر لیا کرتے تھے، ساتھ ہی اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ اس پاجی فعل کو پوشیدہ کرنا بھی کچھ اتنا ضروری نہیں جانتے تھے۔ اپنے مجموعوں میں واہی فعل کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی اس جہالت سے باز آؤ، تم تو ایسے گئے گزرے اور اتنے نادان ہوئے کہ شرعی پاکیزگی کے ساتھ ہی تم سے طبعی طہارت بھی جاتی رہی، جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 165 میں اللہ نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین الآیہ، یعنی کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور عورتوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں چھوڑتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، جب لوط اور لوط والے تمہارے اس فعل سے بیزار ہیں اور وہ نہ تمہاری مانتے ہیں نہ تم ان کی، تو پھر ہمیشہ کی اس کلکل کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ لوط علیہ السلام کے گھرانے کو دیس نکالا دے کر ان کے روزمرہ کے کچوکوں سے نجات حاصل کر لو۔ جب کافروں نے پختہ ارادہ کر لیا اور اس پر جم گئے اور اجماع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہلاک کر دیا اور اپنے پاک بندے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو ان سے اور جو عذاب ان پر آئے ان سے بچا لیا۔ ہاں آپ کی بیوی جو قوم کے ساتھ ہی تھی وہ پہلے سے ہی ان ہلاک ہونے والوں میں لکھی جا چکی تھی اور وہ یہاں باقی رہ گئی اور عذاب کے ساتھ تباہ ہوئی، کیونکہ یہ انہیں ان کے دین اور ان کے طریقوں میں مدد دیتی تھی
ان کی بدعملیوں کو پسند کرتی تھی۔ اسی نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر قوم کو دی تھی، لیکن یہ خیال رہے کہ ان کی یہ بیوی اس فحش کاری میں ہرگز شریک نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بزرگی کے یہ بات خلاف ہے کہ ان کی بیوی بدکار ہو۔ اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے جن پر ان کے نام کندہ تھے، ہر ایک پر اسی کے نام کا پتھر آیا اور ایک بھی ان میں سے نہ بچ سکا۔ ظالموں سے اللہ تعالیٰ کی سزا دور نہیں، ان پر حجت الہی قائم ہو چکی تھی، انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا چکا تھا، تبلیغ رسالت کافی طور پر ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے مخالفت میں جھٹلانے میں اور اپنی بے ایمانی پر اڑنے میں کمی نہیں کی۔ نبی اللہ لوط علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں بلکہ انہیں نکال دینے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت اس بدترین بارش نے، اس سنگ باری نے انہیں فنا کر دیا۔ سلامتی صرف اللہ کے بندوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہیں کہ ساری تعریفوں کے لائق فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اللہ کی صفتیں عالی ہیں، اللہ کے نام بلند اور پاک ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجیں جیسے انبیاء اور رسول۔ حمد و صلات کا ساتھ ہی ذکر آیت سبحان ربک میں بھی ہے۔ برگزیدہ بندوں سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خود انبیاء علیہم السلام بطور اولا اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ان کے تابع داروں کے بچا لینے اور مخالفین کے غارت کر دینے کی نعمت بیان فرما کر اپنی تعریفیں کرنے اور اپنے نیک بندوں پر سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بطور سوال کر کے مشرکوں کے اس فعل پر انکار کیا کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ پاک اور بری ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بھلا بتلاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ اللہ کی برابری کا اوروں کو ٹھہراتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خالق حقیقی اور ہر قسم کی عبادت کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ بیان ہو رہا ہے کہ کل کائنات کے چلانے والے، سب کے پیدا کرنے والے، سب کو روزیاں دینے والے، سب کی حفاظتیں کرنے والے، تمام جہان کی تدبیر کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ان بلند آسمانوں کو، ان چمکتے ستاروں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اس بھاری بوجھل زمین کو، ان بلند چوٹیوں والے پہاڑوں کو، ان پھیلے ہوئے میدانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کھیتیاں، باغات، پھل پھول، دریا، سمندر، حیوانات، جنات، انسان، خشکی اور تری کے عام جاندار اکیلے اللہ ہی نے بنائے ہوئے ہیں۔ آسمانوں سے پانی اتارنے والے وہی ہیں۔ اس پانی کو اپنی مخلوق کی روزی کا ذریعہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ باغات، کھیت سب وہی اگاتے ہیں جو علاوہ خوش منظر ہونے کے بے حد مفید ہوتے ہیں، علاوہ خوش ذائقہ ہونے کے زندگی کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تم میں سے یا تمہارے معبودان باطل میں سے کوئی بھی نہ کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ کسی درخت کے اگانے کی، بس اللہ ہی اکیلے تنے تنہا ہر چیز کے بنانے والے اور ہر ایک کو روزی پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ کی روزی رسانی کو مشرکین بھی مانتے تھے، جیسے دوسری آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ الآیہ، یعنی اگر اے نبی آپ ان کفار و مشرکین سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو کس نے زندہ کر دیا، تو بھی ان کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ الغرض یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خالق کل صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ان کی عقلیں ماری گئی ہیں کہ عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، باوجود یہ کہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے اور جو شریک ہیں نہ پیدا کرنے والے ہیں نہ روزی دینے والے ہیں۔
اور اس بات کا فیصلہ تو آسانی سے ہر عقل مند کر سکتا ہے کہ لائق عبادت وہی اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اسی لیے یہاں اس آیت میں بھی سوال کیا کہ کیا معبود برحق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو پیدا کرنے میں، مخلوق کی روزی رسانی میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ چونکہ وہ مشرک خالق رازق صرف اللہ ہی کو مانتے تھے، اور آج کل کے بہت سے کلمہ پڑھنے والے بدقسمتی سے مسلمانوں کا بھی یہی کچھ عقیدہ ہے، اور عبادت اوروں کی بھی کرتے تھے اور یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 17 میں فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق الآیہ، خالق یعنی پیدا کرنے والا اور غیر خالق یعنی جس کو پیدا کیا گیا ہے یکساں نہیں ہے، پھر تم خالق مخلوق کو کیسے ایک کر رہے ہو؟ یہ یاد رہے کہ ان آیتوں میں امن جہاں جہاں ہے وہاں یہی معنی ہے کہ ایک تو وہ جو ان تمام کاموں کو کر سکے اور ان پر قادر ہو، دوسرا وہ جس نے ان میں سے نہ تو کسی کام کو کیا اور نہ کر سکتا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گو دوسری شق کو لفظوں میں بیان نہیں کیا، لیکن طرز کلام اسے صاف کر دیتا ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں ہے اللہ خیر اما یشرکون۔ یہاں پر بالکل صاف صاف کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ آیت کے خاتمے پر فرمایا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 امن هو قانت آناء اللیل بھی اسی جیسی آیت ہے، یعنی ایک وہ شخص جو اپنے دل میں آخرت کا ڈر رکھ کر اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو کر راتوں کو نماز میں گزارتا ہو، یعنی تہجد کی پابندی کرے، یعنی وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جس کے اعمال ایسے نہ ہو۔ اور جگہ ہے عالم اور بے علم برابر نہیں، عقل مند ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت لیے ہوئے ہو، وہ اس جیسا نہیں جس کے دل میں اسلام کی طرف سے اٹھاؤ ہو اور سخت دل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی نسبت فرمایا، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 33 میں ہے افمن هو قائم على كل نفس الآیہ، یعنی وہ جو مخلوق کی ہر حرکات سکنات سے واقف ہو، تمام غیب کی باتوں کو جانتے بھی ہو، مثل اس کے ہے جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، بلکہ جس کی آنکھیں اور کان ہی نہ ہو، جیسے تمہارے یہ بت ہیں اور تمہارے یہ ولی جو قبروں میں دفن ہیں اور تمہارے یہ بت۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 33 ہی میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو مجھے بتلاؤ۔ پس ان سب آیتوں کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان فرمائی ہیں، پھر وہ صفتیں کسی میں نہ ہونے کی خبر دی ہے۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں کے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتے ہیں اور تمہیں زمین کا نائب بناتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندر اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہری ہوئی اور ساکن بنائی تاکہ دنیا بآرام اپنی زندگی بسر کر سکے اور اس پھیلے ہوئے فرش پر راحت پا سکے، جیسے اللہ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 64 میں فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے ٹھہری ہوئی اور ساکن بنائی اور آسمان کو چھت بنایا۔ اللہ نے زمین پر پانی کے دریا بہا دیے جو ادھر ادھر بہتے رہتے ہیں
اور ملک ملک پہنچ کر زمین کو سیراب کرتے ہیں تاکہ زمین سے کھیت باغ وغیرہ اگیں۔ اللہ نے زمین کی مضبوطی کے لیے اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ وہ تمہیں ہلا جلا نہ سکے، ٹھہری رہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو کہ ایک کھاری سمندر ہے، ایک میٹھا ہے، دونوں بہہ رہے ہیں، بیچ میں کوئی روک آڑ پردہ حجاب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک سے الگ کر رکھا ہے، نہ کڑوا میٹھے میں مل سکے نہ میٹھا کڑوے میں، کھاری اپنے فوائد پہنچاتا رہے، میٹھا اپنے فائدے دیتا رہے۔ اس سمندر کا نتھرا ہوا خوش ذائقہ سہتا پچتا پانی لوگ پئیں، اپنے جانوروں کو پلائیں، کھیتیاں باڑیاں باغات وغیرہ میں یہ پانی پہنچائیں، نہائے دھوئیں وغیرہ کھاری پانی اپنے فائدے سے لوگوں کو سود مند کرے۔ یہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تاکہ ہوا خراب نہ ہو۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے ان دونوں کا بیان موجود ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ الآیہ، یعنی ان دونوں سمندروں کا جاری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ ہی نے ان دونوں کے درمیان حد فاصل رکھ دی ہے۔ یہاں یہ قدرتیں اپنی اللہ تعالیٰ جتا کر پھر سوال کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جس نے یہ کام کیے ہوں یا کر سکتا ہو، تاکہ وہ بھی لائق عبادت سمجھا جائے۔ اکثر لوگ محض بے علمی سے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادتوں کے لائق تو صرف اکیلے تنے تنہا اللہ ہی ہیں۔ دکھیوں لاچاروں کی دعاؤں کو کون سنتے ہیں؟ سختیوں اور مصیبت کے وقت پکارے جانے کے قابل اللہ ہی کی ذات ہے۔ بے کس بے بس لوگوں کا سہارا وہی ہے۔ گرے پڑے بھولے بھٹکے مصیبت زدہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں جب سمندر کے طوفان زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اللہ ہی کی طرف گریہ وزاری کرتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو۔ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ ہر ایک بے قرار وہاں پناہ لے سکتا ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتے ہیں جبکہ تو کسی پھساوڑے میں پھنسا ہوا ہو۔ وہی اللہ تو ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اللہ کو پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دے۔ تیرا کوئی کھو گیا ہو اور تو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے یعنی تیری وہ کھوئی ہوئی چیز تجھے ملا دے۔ قحط سالی ہو گئی ہو اور تو اللہ سے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ موسلادھار مینا یعنی بارش تجھ پر برسا دے۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی کو برا نہ کہہ، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقات نہ سمجھ، گو اپنے مسلمان بھائی سے بکشادہ پیشانی ملنا ہی ہو، گو اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دے دینا ہی ہو، اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک رکھ، نہ مان تو زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک اس سے نیچے لٹکانے سے بچتا رہ، اس لیے کہ یہ فخر و غرور ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن نسائی الکبریٰ وغیرہ کی روایت میں ان کا نام جابر ابن سلیم حجیمی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس میں ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ ایک چادر سے گوٹ لگائے بیٹھے تھے جس کے پھندے آپ کے قدموں پر گر رہے تھے۔ میں نے آ کر پوچھا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے خود اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں، ادب تمیز کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ احکام اسلام کی تعلیم دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، گو اپنے مسلمان بھائی سے خوش خلقی کے ساتھ ملاقات ہی ہو، اور گو اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ذرا سا پانی ڈال دینا ہی ہو۔ اگر کوئی تمہاری کسی ایسی بات کو جانتا ہو اور وہ تمہیں عار دلائے تو تم اسے ایسی اس کی بات سے عار نہ دلاؤ کہ اجر ملے اور وہ گنہگار بن جائے۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ تکبر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور کسی کو بھی ہرگز گالی نہ دینا۔
فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی انسان بلکہ کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ طاؤس رحمہ اللہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کو گئے۔ بیمار نے کہا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم خود اپنے لیے دعا کرو، بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اگلی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، جو شخص مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے بچا لوں گا، اور ضرور بچا لوں گا۔ گو آسمان و زمین اور کل مخلوق اس کی مخالفت پر اور ایذا دہی پر تل جائے، اور جو مجھ پر اعتماد نہ کرے، میری پناہ میں نہ آئے، تو میں اسے امن و امان سے چلتا پھرتا ہی اگر چاہوں گا تو زمین میں دھسا دوں گا اور اس کی کوئی مدد نہ کروں گا۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا اور اسے کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا۔ ایک جگہ جہاں دو راستے تھے پہنچے تو اس نے کہا اس راہ چلو۔ میں نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں، سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے سے اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لق و دق بیابان میں ہم آ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہایت خطرناک جنگل اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی۔ وہ اترا اور اپنا تہبند اونچا کر کے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ خنجر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا، لیکن میں تو تجھے زندہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں۔ میں نے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس سے بمنت التجا کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن رب کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، اور بے بسی بے کسی کو سختی اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ بس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا، جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باغ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور بإلحاح عاجزی سے اصرار کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے ایک جنگ میں کافروں سے شکست کھائی اور واپس لوٹے۔ ان میں ایک مسلمان جو بڑے سخی اور نیک تھے یہ بھی تھے۔ ان کا گھوڑا جو بہت تیز رفتار تھا راستے میں اڑ گیا۔ اس اللہ کے ولی نے بہت کوشش کی لیکن جانور نے قدم ہی نہ اٹھایا۔ آخر عاجز آ کر اس نے کہا کیا بات ہے جو تو اڑ گیا؟ ایسے ہی موقع کے لیے تو میں نے تیری خدمت کی تھی اور تجھے پیار سے پالا تھا۔ گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی۔ اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ میرا گھاس دانا سائس کو سونپ دیتے تھے، وہ اس میں سے چرا لیتا تھا، مجھے بہت کم کھانے کو دیتا تھا اور مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے کہا اب تو چل، میں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تجھے میں ہمیشہ اپنی گود میں ہی کیا کروں گا۔ جانور یہ سنتے ہی تیزی سے لپکا اور انہیں جائے امن تک پہنچا دیا۔
حسب وعدہ اب سے یہ بزرگ اپنے اس جانور کو اپنی گود میں ہی کھلایا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے کسی سے واقعہ کہہ دیا جس کی عام شہرت ہو گئی، اور لوگ اس واقعے کو سننے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آنے لگے۔ شاہ روم کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے چاہا کہ کسی طرح انہیں اپنے شہر میں بلا لے۔ بہت کوششیں کی لیکن بے سود رہیں۔ آخر میں اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ کسی طرح ہیلے حوالے سے انہیں بادشاہ تک پہنچائے۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا۔ یہ بادشاہ کے پاس سے چلا، یہاں آ کر ان سے ملا، اپنا اسلام ظاہر کیا، توبہ کی اور نہایت نیک بن کر رہنے لگا، یہاں تک کہ اس ولی اللہ کو اس پر پورا اعتماد ہو گیا اور اسے صالح اور دیندار سمجھ کر انہوں نے دوستی پیدا کر لی اور ساتھ ساتھ لے کر پھرنے لگے۔ اس نے اپنا پورا رسوخ جما کر اپنی ظاہری دینداری کے فریب میں اس اللہ کے بندے کو پھنسا کر ادھر بادشاہ روم کو اطلاع دی کہ فلاں وقت دریا کے کنارے ایک مضبوط جری شخص کو بھیجو، میں انہیں لے کر وہاں آ جاؤں گا اور اس شخص کی مدد سے انہیں گرفتار کر لوں گا۔ یہاں سے انہیں فریب دے کر لے چلا اور اسی جگہ پہنچایا۔ دفعتاً یہ شخص نمودار ہوا اور اس بزرگ پر حملہ کیا۔ ادھر سے اس مرتد نے حملہ کیا۔ اس نیک دل شخص نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور دعا کی کہ اے اللہ، اس شخص نے آپ کے نام سے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جس طرح چاہیں مجھے ان دونوں سے بچا لیجیے۔ وہیں جنگل سے دو درندے بھاگتے ہوئے آتے دکھائی دیے اور ان دونوں شخصوں کو انہوں نے دبوچ لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے چل دیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ با امن و امان وہاں سے صحیح سالم واپس تشریف لے آیا رحمہ اللہ۔ اپنی اس شان رحمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تو ہے کہ جو تمہیں زمین کے جانشین بناتے ہیں، ایک ایک کے پیچھے آ رہا ہے اور مسلسل سلسلہ خلافت کا چلا جا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں فرمایا یشاء یذہبکم الآیہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو یہاں سے فنا کر دے اور کسی اور ہی کو تمہارا جانشین کر دے، جیسے کہ خود تمہیں دوسروں کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ الآیہ، یعنی اللہ ہی نے تمہیں زمینوں کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں سے ایک کو ایک پر درجوں میں بڑھا دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی جو خلیفہ کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ان کی اولاد ایک دوسرے کی جانشین ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس کی تفسیر میں تفصیل وار بیان گزر چکا ہے۔ اس آیت کے اس جملے سے بھی یہی مراد ہے کہ ایک کے بعد ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس میں مخلوق کی مصلحت ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی وقت ایک ساتھ پیدا کر دیتے اور ایک ساتھ فنا بھی کر دیتے، لیکن اب اللہ نے یہ رکھا کہ ایک مرے ایک پیدا ہو۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان سے ان کی نسل پھیلائی اور دنیا میں ایک ایسا طریقہ رکھا کہ دنیا والوں کی روزیاں اور ان کی زندگیاں تنگ نہ ہوں، ورنہ سارے انسان ایک ساتھ شاید زمین میں بہت تنگی سے گزارا کرتے اور ایک سے ایک کو نقصانات پہنچتے۔ بس موجودہ طرز الہی کی حکمت پر دلیل ہے، سب کی پیدائش کا، موت کا، آنے کا، جانے کا وقت اللہ کے نزدیک مقرر اور طے شدہ ہے۔ ایک ایک اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی اوجھل نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا بھی لانے والے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے اور ان کے فیصلے کریں گے، نیکی بدی کا بدلہ دیں گے۔ ان اپنی قدرتوں کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان کاموں کو کر سکتا ہو، اور جب نہیں کر سکتا تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ایسی صاف دلیلیں بہت کم سوچی جاتی ہیں اور ان سے بھی نصیحت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا يبعثون بل ادارك علمهم بل هم في شك منها بل هم منها عمون. کیا وہ جو تمہیں خشکی اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا تر ہے. کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتے ہیں پھر اسے لوٹائیں گے، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. اے نبی کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے کوئی بھی سوائے اللہ کے غیب کو نہیں جانتا، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم ختم ہو چکے ہیں، بلکہ یہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. تاریکی میں ہدایت اور بارش کے لیے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتے ہیں؟ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ خشکی اور تری میں جو راہ بھول جائے وہ انہیں دیکھ کر راہ راست اختیار کر لے. جیسے اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں، سمندروں میں اور خشکی میں انہیں دیکھ کر اپنا راستہ ٹھیک کر لیتے ہیں. بادل پانی بھرے برسیں، اس سے پہلے ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، جس سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اب رب کی رحمت برسے گی. رب کے سوا ان کاموں کا کرنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی ان پر قادر ہے. تمام شریکوں سے اللہ تعالیٰ الگ ہے اور پاک ہے، سب سے بلند ہے. دوبارہ پیدا ہونے پر ایک خوبصورت مثال. فرمان ہے کہ رب وہ ہے جو اپنی قدرت کاملہ سے مخلوقات کو بے نمونے کے پیدا کر رہے ہیں، پھر انہیں فنا کر کے دوبارہ پیدا کریں گے. جب تم اللہ تعالیٰ کو پہلی دفعہ کے پیدا کرنے پر قادر مان رہے ہو تو دوبارہ کی پیدائش جو اللہ نے بہت آسانی سے کی ہے، اس پر اللہ کو قادر کیوں نہیں مانتے؟ آسمان سے بارش برسانا، زمین سے اناج اگانا اور تمہاری روزی کا سامان آسمان و زمین سے کرنا اللہ ہی کا کام ہے. جیسے سورہ طارق میں فرمایا، پانی والے آسمان کی اور پھوٹنے والی زمین کی قسم. اور سورہ سبا کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، یعلم ما یلج فی الارض الآیہ، یعنی اللہ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو زمین میں سما جائے اور جو اس سے باہر آئے اور جو آسمان سے اترے اور جو اس پر چڑھے. پس آسمان سے میہ یعنی بارش برسانے والے، اسے زمین میں ادھر سے ادھر تک پہنچانے والے، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کے پھل پھول، اناج، گھاس پات اگانے والے اللہ ہی تو ہیں، جو تمہاری اور تمہارے جانوروں کی روزیاں ہیں. یقیناً یہ تمام چیزیں ایک صاحب عقل کے لیے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اپنی ان قدرتوں کو اور اپنے ان گراں بہا احسانوں کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ ان کاموں کا کرنے والا کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ اگر تم اللہ کے سوا اور دوسروں کو معبود ماننے کے دعوے کو دلیل سے ثابت کر سکتے ہو تو وہ دلیل پیش کرو. لیکن چونکہ وہ محض بے دلیل ہیں، اس لیے دوسری آیت میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوسرے کو پوجے جس کی کوئی دلیل بھی اس کے پاس نہ ہو، وہ یقیناً کافر ہے اور نجات سے محروم ہے. علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ سارے جہان کو معلوم کرا دیں کہ ساری مخلوق آسمان کی ہو یا زمین کی غیب کے علم سے خالی ہے، بجز اللہ وحدہ لا شریک لہ کے کوئی اور غیب کا جاننے والا نہیں. یہاں استثناء منقطع ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی انسان، جن، فرشتہ غیب دان نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، یعنی غیب کی کل کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الآیہ، یعنی اللہ ہی تو ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتے ہیں، وہی مادہ کے پیٹ کے بچے سے واقف ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ خبر کہ وہ کہاں مرے گا. علم والے اور خبردار تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے.
مخلوق تو یہ بھی نہیں جانتی کہ قیامت کب آئے گی۔ آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں میں سے ایک بھی واقف نہیں کہ قیامت کا وقت کون سا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں فرمایا ثقلت فی السماوات الآیہ، یعنی سب پر یہ علم کہ قیامت کب قائم ہوگی مشکل ہے اور بوجھل ہے، وہ تو اچانک آ جائے گی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، اس نے اللہ تبارک و تعالی پر بہتان عظیم باندھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب کی بات جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں 3 فائدے رکھے ہیں۔ آسمان کی زینت یعنی خوبصورتی ہے، بھولے بھٹکوں کی رہبری اور شیطانوں کی مار، کسی اور بات کا ان کے ساتھ عقیدہ رکھنا، اپنی رائے سے بات بنانا اور تکلیف اٹھانا اور اپنے حصے کو کھونا ہے۔ جاہلوں نے ستاروں کے ساتھ علم نجوم کو متعلق رکھ کر فضول باتیں بنائی ہیں کہ اس ستارے کے وقت جو نکاح کرے یوں ہوگا، فلاں ستارے کے موقع پر سفر کرنے سے یہ ہوتا ہے، فلاں ستارے کے وقت جو تولد ہوا ہو یعنی کوئی پیدا ہوا ہو وہ ایسا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ڈھکوسلے اور باطل باتیں ہیں۔ ان کی اس بکواس کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ہر ستارے کے وقت کوئی کالا گورا اٹھنگا لمبا خوبصورت بدشکل پیدا ہوتا ہی ہے۔ نہ کوئی جانور غیب جانے، نہ کسی پرندے سے غیب حاصل ہو سکے، نہ ستارے غیب کی رہنمائی کریں۔ سنو، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق غیب سے بے خبر ہے، انہیں تو اپنے جی اٹھنے کا وقت بھی نہ معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول کتنا صحیح، کس قدر مفید اور معلومات سے پر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے علم آخرت کے وقت کے جاننے سے تنگ آ گئے ہیں، عاجز ہو گئے ہیں۔ ایک قرات میں بل ادرکا ہے، یعنی سب کے سب علم آخرت کا صحیح وقت نہ جاننے میں برابر ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کی گھڑی قائم کب ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا میرا اور آپ دونوں کا کے جواب سے عاجز ہے۔ بس یہاں بھی فرمایا کہ آخرت سے ان کے علم غائب ہیں، چونکہ کفار اپنے رب سے جاہل ہیں اس لیے یہ آخرت کے بھی منکر ہیں، وہاں تک ان کے علم پہنچتے ہی نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آخرت میں ان کو علم حاصل ہوگا لیکن بے سود ہے، جیسے اور جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے جس دن یہ کفار و مشرکین ہمارے پاس پہنچیں گے بڑے ہی سنتے دیکھتے ہو جائیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ تو شک ہی میں ہے، اس سے مراد کافر ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا الآیہ، یعنی یہ لوگ اپنے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب ہم تمہیں لائے ہیں، لیکن تم یہی سمجھتے رہے کہ قیامت کوئی چیز ہی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ تم میں سے کافر یہ سمجھتے رہے۔ پس مندرجہ بالا آیت میں بھی گو ضمیر جنس کی طرف لوٹتی ہے، لیکن مراد کفار ہی ہیں، اسی لیے آخر میں فرمایا کہ یہ تو اس سے اندھاپے میں ہیں، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے نابینا ہو رہے ہیں، آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ اور کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟
ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ اے نبی ان کے بارے میں غم نہ کیجئے اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوئیے۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ اے نبی جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ یقیناً اے نبی آپ کے پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والے ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب ان سب چیزوں کو بھی جانتے ہیں جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے منکر دردناک انجام سے دوچار ہوئے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ منکرین قیامت کی سمجھ میں اب تک بھی نہیں آیا کہ مرنے اور سڑ گل جانے کے بعد، مٹی اور راکھ ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ وہ اس پر سخت متعجب ہیں، کہتے ہیں کہ مدتوں سے، اگلے زمانوں سے یہ سنتے چلے آتے ہیں، لیکن ہم نے تو کسی کو مرنے کے بعد جیتا ہوتے دیکھا نہیں۔ سنی سنائی باتیں ہیں، انہوں نے اپنے اگلوں سے، انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے سنی، ہم تک پہنچی، لیکن ہیں سب عقل سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتلاتے ہیں کہ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ رسولوں کو جھوٹا جاننے والے اور قیامت کے نہ ماننے والوں کا کیسا دردناک، حسرتناک انجام ہوا، ہلاک اور تباہ ہو گئے، اور نبیوں اور ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ نبیوں کی سچائی کی دلیل ہے۔